مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، یہ ماہ مقدس صفر المظفر کا ہے۔ اسی مہینہ کی مناسبت سے آج کا بیان ماہ صفر کی فضیلت اور اس کے نحوست کے بارے میں بیان ہوگا۔ عمومی طور پر کچھ باتیں اور کچھ ہمارے ذہن کے اندر ایسی خرافات اور وہم کی باتیں ذہن کے اندر بیٹھ جاتی ہیں جن کو ہم لوگ اپنا عقیدہ سمجھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر یقین کر لیتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ ماہ صفر کے متعلق بھی زمانہ جاہلیت میں بھی اور آج بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ صفر کا مہینہ نحوست والا ہے، اس میں کوئی شادی نہ کی جائے، کوئی نیا کام نہ کیا جائے، مکان نہ بنایا جائے۔ یہ کچھ علاقوں میں زیادہ تر یہ وہم اور خرافات پائی جاتی ہیں۔ تو اسی کے بارے میں آج کہ اس جمعۃ المبارک پر کچھ گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا ارشاد فرمایا؟ والعصر، قسم ہے مجھے زمانہ کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانہ کی۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں، صورت عصر میں قسم اٹھائی ہے، مجھے زمانہ کی قسم۔ تو صاف ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب زمانے کی خود قسم اٹھا رہا ہے تو زمانہ برا نہیں ہوتا، دن برے نہیں ہوتے، وقت برا نہیں ہوتا، بلکہ انسان خود برا ہوتا ہے، خود اس کے اعمال برے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ فرما دیا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ اب انسان کے لیے خسارہ دو طرح کا ہے، ایک اس کی عمر کا خسارہ ہے، ایک اس کے اعمال کا خسارہ ہے۔ عمر کا خسارہ کیسے ہے؟ ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، میں بڑا ہو رہا ہوں، میری عمر زیادہ ہو رہی ہے، میری فہم و فراست، عقل، سوچ، سمجھ زیادہ ہو رہی ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کی حقیقت میں عمر اس کی کم ہو رہی ہے۔ جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں اگر 70 سال عمر لکھی ہے تو بچپن کے وقت اس کی عمر 70 سال، جب 15 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو وہ عمر اس کی کم ہو جاتی ہے۔ 20 سال کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے بقایا زندگی کے دن جو ہیں، سال جو ہیں، وہ 50 سال رہ جاتے ہیں۔ اس کے متعلق قرآن نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان خسارے میں ہے۔ دوسرا کیا ہے انسان کا خسارہ؟ کیا ہے؟ انسان کا اعمال کے لحاظ سے
وہ بھی خسارہ ہے۔ حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ معصوم ہوتا ہے۔ معصوم کا مطلب کیا ہے کہ گناہوں سے پاک ہونا جی۔ جیسے ہی یہ بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر اللہ کے احکامات فرض ہو جاتے ہیں، تو پھر یہی بچہ، اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں، برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں جی۔ تو برائیوں کا لکھا جانا اس انسان کے لیے خسارہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان الانسان لفی خسر، کہ ہر انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے جی۔ آگے کیا فرمایا؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے عمل کیا، ایمان لائے، وہ خسارے میں کبھی نہیں ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام پر زمانے کی قسم کہی جی۔ آج ہم سے کوئی کام نہیں ہو پاتا، ہم اس دن کو منحوس سمجھتے ہیں جی، اور یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں دن تھا جی، یہ فلاں دن میرے لیے مصیبت لے کر آیا تھا، نعوذ باللہ، میرے لیے مشکل دن تھا۔ لیکن یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ مصیبت، تکلیف یہ من جانب اللہ ہے۔ ما من اصابت، جو بھی کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی دن کی وجہ سے، کسی وقت کی وجہ سے انسان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، گھاٹا ہو جاتا ہے، زمانے کی وجہ سے نہیں ہے جی۔ بہت سی حدیث آج یہ سوشل میڈیا کے اوپر پھیلائی جاتی ہیں جی۔ ایسے ہی ایک حدیث پھیلائی جاتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ موضوع اور من گھڑت روایت منسوب کی جاتی ہے۔ فرمایا کہ من بشرنی بخروج سفرا، کہ جو شخص مجھے سفر کے نکلنے کی، گزرنے کی بشارت دے گا، میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔ یہ حدیث من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے۔ من گھڑت حدیث اس کو کہا جاتا ہے جس کا وجود نہیں ہوتا، کسی نے اپنی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے، صحابہ کے نام سے کوئی ارشاد یا قول کہہ دیا، اس کو موضوع کہا جاتا ہے۔ یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کو کیسے منحوس سمجھتے جی؟ حالانکہ سفر میں اسلامی تاریخ کے بہت سے واقعات ملتے ہیں جی۔ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ سفر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران فتح کیا جی۔ ایران کے مہینے میں، سفر کے مہینہ میں ایران کی فتح ہوئی، حضرت عمر فاروق نے کیا جی۔ پھر حضرت عمر بن عبد العزیز، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، امیہ کے دور حکومت میں سے سب سے عادل اور نیک حاکم حضرت عمر بن عبد العزیز کو گنا جاتا ہے، شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز بھی سفر کے مہینہ میں تخت پر بیٹھے، اپنی حکومت کا آغاز اسی سے کیا۔ سفر کے متعلق زمانہ جاہلیت میں کیا خیالات پائے جاتے تھے؟ زمانہ جاہلیت میں مشرکین مکہ، عرب کے لوگ جو تھے، وہ سفر کے مہینہ میں سفر نہیں کرتے تھے، باہر نہیں جاتے تھے جی۔ سفر کو نعوذ باللہ وہ نحوست والا مہینہ سمجھتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی بھی شخص اگر اس مہینے میں کام کرتا ہے تو وہ کام اس کا ٹھیک نہیں ہوگا، کام اس کا ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ باہر نہیں جاتے تھے، سفر جب گزر جاتا تو پھر اس کے بعد وہ سفر کرتے تھے جی۔ یہ بالکل ان کا عقیدہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان عقیدے کی رد کیا ہے۔ حدیث میں فرمایا لا عدوا ولا حامتا ولا سفرا،
آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی ہونے والی نہیں ہے جی، ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف پھیلتی نہیں ہے۔ بیماریوں سے یاد آیا کہ آج کے زمانہ میں کرونا بہت بڑی آفت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ ثابت ہے کہ طاعون کی بیماری پہلے زمانوں میں ہوتی تھی، وہ بھی اسی طریقے سے پھیل جاتی تھی، اور حضرت عمر فاروق نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت اس زمانہ میں بھی طاعون کی بیماری تھی، اور اس بیماری سے کئی لوگ مر گئے تھے جی، جن میں کچھ صحابہ کرام بڑے جلیل القدر صحابہ بھی شامل تھے جی۔ تو اس طرح کی بیماریوں کا وجود حدیث مبارکہ میں ہے جی۔ اس بیماریوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس جگہ پر بیماری ہو اس جگہ سے بھاگو نہیں، اس جگہ سے نکل کر کسی اور شہر میں کسی اور ملک میں نہ جاؤ، اور فرمایا کہ جس جگہ پر بیماری ہے، پہلے سے وبا موجود ہے، اس جگہ پر جانے سے گریز کرو جی، نہ جاؤ جی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرونا اور وبائی امراض جو ہیں اس کے متعلق تعلیمات کا خلاصہ ہے کہ ان کے اوپر اعتقاد رکھو، من جانب اللہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو وہ اللہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ آج کے اس دور میں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، جہاں دنیا نے بہت ترقی کر لی ہے، آج سائنس بھی، میڈیکل، طب بھی، دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹر بھی اس مرض کے سامنے لاچار ہیں جی۔ اس پہلوؤں کو بھی اجاگر کریں کہ کوئی ذات ہے جو اس نظام قدرت کو چلا رہی ہے جی، جس کے اوپر ہمارا ایمان ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے، اس کی طاقت کے سامنے دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی جی۔ تو آئیں اپنے اس عنوان کی طرف جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے متعلق جو فرمایا کہ لا سفر، اس سفر میں کوئی نحوست نہیں ہے جی، اس سفر میں کوئی بیماری نہیں ہے، اس سفر میں کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ یہ اپنے ذہن کے اندر اس طریقے سے ان خرافات کو، ان باتوں کو بٹھا کر اپنے ایمان اور اعتقاد کو کمزور کرنا ہے۔ ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر ہے اور رسولوں پر ہے، اللہ کی دی ہوئی کتاب پر ہے۔ اس کے مطابق یہ ہے کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی وقت نحوست والا نہیں ہے جی، یہ ہم نے اپنی طرف سے فرض کر لیا ہے۔ اور پھر آئیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بھی سن لیجئے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے۔ کسی نے کہہ دیا امیر المومنین یہ مہینہ سفر کا ہے، اس مہینے میں اس جنگ کے لیے نہ جائیں، آپ کو شکست ہو جائے گی جی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی اور اسی وقت، اسی مہینے میں، اسی دن، اسی گھڑی میں سفر شروع کرو۔ فتح اور شکست یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جی، فتح اور شکست اللہ کے ہاتھ میں ہے جی۔ یہ نہیں ہے کہ سفر کے مہینے میں اگر کوئی کام کیا جائے یا جنگ کے لیے ہم چلے جائیں تو ہمیں شکست ہو جائے گی۔ فرمایا نہیں نہیں، شکست نہیں ہوگی، شکست اور فتح جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جی۔ حضرت علی المرتضیٰ اسی مہینہ میں، سفر کے مہینہ میں جنگ پر چلے گئے، اور جب وہاں جنگ کی اللہ کے حکم سے حضرت علی المرتضیٰ کو فتح حاصل ہوئی جی۔ فتح حاصل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اب تو تمہارے ذہن سے وہ غلط عقیدہ اور غلط بات ذہن سے نکل جائے کہ ہمارے تعلیمات کے مطابق کہ یہ سفر کے مہینے میں نحوست نہیں ہے، ہم نے جنگ کی ہے، اسی مہینے میں سفر کیا ہے اور ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضرات محترم، آج کے اس دور میں ہم نے بھی بہت سی خرافات، بہت سی ایسی باتیں
جن کی ہمارے دین نے کوئی اجازت نہیں دی، اس کو ہم نے اپنے گلے لگا لیا ہے، رسم و رواج بنا لیا ہے جی۔ یہ وہم اور خرافات، یہ ضعیف الاعتقادی اس طریقے سے ہے جس طریقے سے وہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے گھر کی چھت کے اوپر آج کوا بیٹھا ہے تو کوئی مہمان آنے والا ہے جی، یہ ضعیف الاعتقادی ہے جی، اسی کو وہم پرستی کہا جاتا ہے جی۔ یہ لوگوں نے الو ایک پرندہ ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے جی، یا الو جس گھر کے اوپر درخت کے اوپر بیٹھا ہے اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے جی۔ اس طریقے سے بہت سے غلط اعتقادات ہم نے بنا لی ہیں جن کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے جی۔ شادی ہو، خوشی ہو، کوئی بھی آپ نے نکاح کرنا ہے جی، سفر کے مہینہ میں بھی کوئی ممنوع نہیں ہے جی۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ محرم کے مہینے میں بھی شادی ممنوع نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عظیم قربانی کو اور اس عظیم واقعہ کو دیکھتے ہوئے علماء کرام نے کہا ہے کہ آپ ان 10 دنوں میں شادی سے کوئی خوشی سے کرنے سے گریز کریں جی، شریعت میں کوئی منع نہیں ہے جی، اس دن میں بھی 10 محرم کو بھی کوئی منع نہیں ہے، لیکن علماء نے ساتھ یہ لکھ دیا ہے کہ مستحسن کام یہ ہے کہ آپ اس مہینے میں کوئی شادی وغیرہ یا خوشی کی تقریب نہ کریں جی۔ کیوں کہ نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مصیبتوں کے پہاڑ گزرے ہیں ان کے احترام میں آپ اپنی تمام سرگرمیوں کو ختم کر دیں جی۔ اسی طریقے سے سفر کے مہینے میں بھی شادی کرنا کوئی منع نہیں ہے جی، شادی کر سکتے ہیں، نکاح کر سکتے ہیں، لیکن نکاح ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ہر بات کے لیے لازم ہے کہ خوشی اور غمی ہماری اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جی، اسلام کے مطابق ہو جی۔ اسلام نے جس طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو یہی اصل میں زندگی ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ہم نے شادی کرنی ہے، خوشی کرنی ہے تو اس طریقے سے کرنی ہے جس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی شادیاں کی ہیں جی، 11 شادیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات کے مطابق ملتی ہیں کہ آپ نے کی ہیں جی۔ آپ کی نکاح کی تقریبات کو اگر دیکھیں تو بہت ہی سادہ ہوتی تھیں جی۔ آج جس طریقے سے ہم یہ شادی کے اوپر، نکاح کے اوپر فضول قسم کے یہ رواج ہم نے بنا لیے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہیں تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی شادی کی، پہلا نکاح کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے، حضرت ابو طالب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ پڑھا جی۔ اسی خطبہ کے الفاظ کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ خطبہ کیا تھا جی۔ اور ہمارے ہاں بھی نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے جی، افسوس سے یہ ہوتا ہے کہ جب خطبہ یا نکاح ہوتا ہے تو شور ہوتا ہے جی، ڈھول کا دھمال ہوتا ہے، آدمی خاموشی کے ساتھ خطبہ نہیں سنتے جی۔ یہ ایک شادی کا سب سے اہم فریضہ ہے نکاح، اور کوئی اور گانا ہو، ناچ کا پروگرام ہو جی، بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو یہ میری اپیل ہے کہ جب ہی امام صاحب خطبہ نکاح پڑھیں تو خطبہ نکاح کا سننا سنت ہے جی، یہ اسی طریقے سے سننا سنت ہے جس طریقے سے یہاں جمعہ کے موقع پر امام صاحب کا خطبہ آپ خاموشی کے ساتھ سنتے ہیں جی، اسی طریقے سے شادی کے موقع پر، نکاح کے موقع پر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کو سننا سنت ہے جی۔ شادی کے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ کرنی چاہیے جی۔ اور دعوت ولیمہ بھی یہی نہیں ہے کہ صرف اپنے رشتہ داروں کو بلا لیں جی، اپنے دوستوں کو بلا لیں جی، ان کو بھی بلائیں جی، بڑے بڑے لوگوں کو بلا لیں جی، ان کو بھی بلا لیں، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن ہم اپنی خوشی کے موقع پر بھی
غریبوں کو، جن کے گھر میں کھانے کے لیے ایک لقمہ بھی نہیں ہے جی، جن کے گھروں میں چولہا بھی نہیں جلتا، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑے بڑے امراء کی دعوت کرتے ہیں جی۔ شادی کے موقع پر غریبوں کو بھی یاد رکھیں اور اس طریقے سے دعوت ولیمہ کریں جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ولیمہ کرتے تھے جی۔ اور پھر شادی کی رسومات کو اگر دیکھیں جی تو ہمارے ہاں جہیز ایک لعنت بن چکا ہے جی۔ جہیز کی وجہ سے بچیوں کو سامان نہ دینے کی وجہ سے کئی رشتے رکے ہوئے ہیں جی، کئی لوگوں کی شادیاں اسی وجہ سے نہیں ہو رہی جی۔ اور ہمارے علاقے میں تو کچھ جہیز کی رسم ٹھیک ہے بنسبت شہر کے، اگر شہروں میں جہیز کی اس رسومات کو دیکھیں تو حیران رہ جائیں گے جی۔ پہلے ایک فہرست بنائی جاتی ہے جی کہ ہمیں جہیز میں کار بھی دی جائے جی، کوٹھی بھی دی جائے جی، فلاں سامان بھی دیا جائے، فلاں دبئی کا ٹکٹ بھی دیا جائے جی، یہ کیا جائے وہ کیا جائے، اس طریقے سے شرائط رکھی جاتی ہیں جی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو الوداع کیا تو جہیز میں معمولی سا سامان دیا جی، وہ بطور تحفہ آپ نے دیا جی۔ کیا تھا؟ مشکیزہ تھا جی۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ آٹے کی چکی تھی جی۔ کس وجہ سے دی؟ کہ میری بیٹی یہ آٹا جو ہے یہ تم نے خود اپنے ہاتھ کے ساتھ اس کی پسائی کرنی ہے جی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی دیا جی۔ ایک روایت میں ایک برتن کا ذکر بھی ملتا ہے کہ لوٹا دیا جی، برتن دیا جی، یہ مختصر سا جہیز کا سامان دیا جی۔ آج بھی جب اپنی بیٹی کو اپنی بہن کو گھر سے الوداع کریں تو سامان دیں، جہیز کا سامان دیں۔ شریعت کے روح سے اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن ممانعت کس بات میں ہے؟ جہیز کے سامان کی جو تقریب کی جاتی ہے، دکھایا جاتا ہے، رونمائی کی جاتی ہے، یہ غلط ہے جی۔ ایک شخص امیر ہے جی، اس نے بیٹی کو بہت زیادہ سونا دے دیا ہے، سامان دے دیا ہے جی۔ جب وہ اپنے محلے میں دوسری عورتوں کو دکھائے گا، سامان دکھائے گا، تو غریب کی بیٹی کیا سوچے گی؟ ایک غریب بیٹی کی ماں کیا سوچے گی کہ میری گنجائش میں کیا یہ ہے اتنا، یہ میں سامان دے سکتی ہوں جی۔ آج یہ جو حرص بڑھ رہا ہے اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے جی کہ ہمارے اندر سہولیات زیادہ ہو رہی ہیں جی، اور ہم سہولیات کا پرچار بھی زیادہ کرتے ہیں جی۔ تو اس موقع پر جہیز کا سامان اس طریقے سے اپنی بیٹی کو دیں کہ کسی کو بھی بنا پتہ چلے جی کہ تم کیا دے رہے ہو۔ اس بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کریں جی۔ اور سب سے بڑا جو حق ہے جی عورت کا جی، اسلام نے جو سب سے بڑا حق دیا ہے وہ جائیداد کا حق ہے جی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ سامان تو بڑا دے دیتے ہیں، 2 4 5 لاکھ کا جی، لیکن اس کے نام پر اگر 1 مربع زمین بنتی ہے تو وہ زمین نہیں دیتے جی، الٹا زمین اس سے اتار کر اپنے نام کروا لیتے ہیں جی۔ حضرات محترم، شریعت نے، ہمارے دین نے عورت کا جو حق مقرر کیا ہے وہ قاضی کے ذریعے سے، عدالت کے ذریعے سے بھی اپنا وہ حق لے سکتی ہے۔ وہ وراثت میں اس کا حق ہے جی، جائیداد میں اس کا حق ہے جی۔ اس حق کو نہ چھیننے کی کوشش نہ کرنا جی۔ اس کا جو شریعت نے حق مقرر کیا ہے جی، ماں کا، بیٹی کا، وہ حق اس کو دیں۔ پھر آ جائیں، ہمارے ہاں بہت سی غلط رسومات بن گئی ہیں جی۔ بیٹا جب پیدا ہوتا ہے جی، ہم لاکھوں کے حساب سے جی، ہزاروں کے حساب سے جی ہم خرچہ کر دیتے ہیں جی، مٹھائی کھلا دیتے ہیں جی، لوگوں کی دعوتیں کرتے ہیں جی۔ مٹھائی بیٹے کے اوپر کھلانا یہ منع نہیں ہے جی، لیکن جو آگے میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کو آپ اس کے اوپر توجہ کریں کہ مٹھائی کے اوپر ہم 10 20 50 ہزار خرچ کر دیتے ہیں جی، لیکن شریعت نے جو ہمیں حکم دیا ہے بیٹے کی خوشی منانے کا، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا جب بیٹا پیدا ہو تو آذان دو جی، اس کے کان میں آذان دو۔ الحمدللہ ہم آذان دیتے ہیں جی،
پھر فرمایا تحنیک کرو اس کو گھٹی لگاؤ جی. بیٹے کو جو پہلی خوراک دی جاتی ہے نا، خوراک دی جاتی ہے جی، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کسی نیک آدمی سے اس کو پہلی خوراک دو جی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ شہد کی خوراک دو جی. پہلے بیٹا جب بچی پیدا ہوتی ہے اس کو پہلی جو خوراک دی جائے وہ شہد کی دی جائے جی، اور نیک آدمی جی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا 7ویں دن عقیقہ کرو جی. 7ویں دن عقیقہ کرو جی. عقیقہ بیٹے کا بھی ہے بیٹی کا بھی ہے جی. عقیقہ بیٹے کا بھی ہے بیٹی کا بھی ہے جی، بچے کا بھی ہے بچی کا بھی ہے جی. عقیقہ کیا ہے جی؟ عقیقہ کیا ہے کہ اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا جی. بچے کے لیے دو بکرے ذبح کرنے ہیں جی. بیٹی کے لیے ایک بکرا جو ہے یا ایک جانور ذبح کرنا ہے جی. اور اس جانور کے اندر وہی شرائط پائی جائیں گی جس طریقے سے ہمارے ہاں قربانی کے لیے جانور خریدا جاتا ہے جی. ہم عقیقہ نہیں کرتے جی. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ 7ویں دن بچے کے سر کے جو بال ہیں ان کو اتارا جائے جی. اسلام کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے جی. پہلے دن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم اس کا نرم ہوتا ہے جی، وہ اس کو تکلیف ہوگی سر کے اوپر. 7ویں دن حکم دیا جی. پھر فرمایا کہ جو بال ہیں، بال اس کا وزن کرو جی. وہ کتنے ماشوں میں ہیں جی؟ تولہ بنتا ہے، 2 تولے بنتے ہیں. فرمایا اس کے برابر چاندی صدقہ کرو جی. ہم یہ چھوڑ دیتے ہیں جی. حضرات محترم، افسوس کے ساتھ کہ ہم اسلامی تعلیمات سے بہت دور ہو رہے ہیں جی. اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی جی. ہم نے کوئی بھی کام کرنا ہے جی وہ اپنے علاقے کی رسم و رواج کے مطابق کرنا ہے جی. اور پھر اسی طریقے سے فوتگی کے اوپر جی ہمارے ہاں بہت سی غلط رسومات پیدا ہو گئی ہیں جی. ایک تو یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ 3 دن سوگ ہے جی. 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد کسی میت کا سوگ نہیں ہے جی. سوگ کیا ہے جی؟ سوگ یہ نہیں ہے کہ 3 دن روتے رہنا جی. سوگ یہ ہے کہ 3 دن وہ گھر والے کسی جگہ بیٹھ کر، جس طریقے سے ہمارے ہاں عمومی طور پر بیٹھ کر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے جی، وہ بیٹھے رہیں جی. اور فرمایا کہ ان کے گھر میں کھانا نہ پکایا جائے جی. وہ نئے کپڑے نہ پہنے جی، وہ نئے کپڑے نہ پہنے. ایک انسان دنیا سے جا رہا ہے، اس کے لیے شریعت نے 3 دن سوگ کی اجازت دی ہے جی. 3 دن تک فرمایا کہ اس کے جو پڑوسی ہیں، اس کے رشتہ دار ہیں، وہ ان کو کھانا کھلائیں جی. اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ ہمارے یہاں جو کل خوانی کی جاتی ہے یہ 3 دن کے بعد کی جائے جی. 3 دن کے بعد کل خوانی کی جائے جی، تاکہ شریعت کا جو سوگ ہے وہ پورا ہو جائے جی. اور پھر کل خوانی کے اوپر بھی بہت سی غلط کام ہو گئے ہیں جی. کل خوانی کے اوپر کیا ہے کہ ہم اس کو بھی، میں تو اس کل خوانی کے اوپر جو کھانا پکایا جاتا ہے میں اس کو دعوت کا نام دیتا ہوں جی. دعوت کا، کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں کہ خوانی ہے جی، ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں جی. کوشش یہ کریں کہ یہ دعوت نہ کریں، کوشش یہ کریں کہ دعوت نہ کریں، صدقہ و خیرات کریں جی. صدقہ و خیرات میں کیا ہوتا ہے کہ امیر اور غریب ایک صف میں ایک جگہ بیٹھ کر کھاتے ہیں جی. امیر اور غریب کے لیے ایک ہی کھانا ہوتا ہے جی. صدقہ و خیرات اگر کریں تو اس کا ثواب ملے گا جی. جس طریقے سے ہم نے یہ صدقہ و خیرات بنایا ہوا ہے، یہ صدقہ و خیرات نہیں ہے جی، معذرت کے ساتھ جی. اگر کسی کی دل آزاری ہو رہی تو اس کے اوپر میں معذرت کر رہا ہوں جی. لیکن جو شریعت کا حکم ہے جی، وہ شریعت کا حکم میں بتا رہا ہوں جی. وہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات میت کو اس کا ثواب ملتا ہے، ان چیزوں کا ثواب نہیں ملتا جی. پھر اسی طریقے سے ہمارے علاقے میں ہے جی کہ اگر ایک عورت فوت ہو جاتی ہے جی تو اس کی جو بچیاں ہیں جی ان کو کپڑے دیے جاتے ہیں جی. یہ بھی غلط ہے جی. یہ ہر شخص اپنے گھر میں کوشش کرے جی ایسی رسوم کو، ایسے غلط رواجوں کو. وہ رواج بھی کہیں کہ ایک بیٹی اس کو ایک کپڑے کا جوڑا دے دے جی. اس کی والدہ فوت ہو گئی ہے، ماں فوت ہو گئی ہے، وہ اپنی ماں کے مرنے کے اوپر بھی کپڑے لے رہی ہے. یہ کہاں کی شریعت آ گئی جی؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟
حضرات محترم اس طریقے سے ہم نے یہ غلط اعتقادات اور غلط باتیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا لی ہیں، ان کو اپنا دین بنا لیا ہے جی۔ دین کا ان باتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جی۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں جی جو ہم نے اپنے مزاج کے مطابق جی، اپنے رسم و رواج کے مطابق، مثلاً شادی کے اوپر یہ گھڑوڑی جو اٹھائی جاتی ہے، مسجد سے پانی بھرنا ہے جی، دربار کے اوپر جانا ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ بھی غلط ہے جی، ناجائز ہے، حرام ہے جی۔ مسجد میں اگر نہانا بھی ہے تو صرف مرد ہیں جی، مسجد کا پانی استعمال کریں مردوں کے ساتھ جی، عورتیں لے کر آتی ہیں جی، یہ بھی غلط ہے جی۔ اس طریقے سے جی شادی کے موقع پر خصوصی طور پر جو یہ گانے بجانے کے لیے جی لوگ یہ فنکاروں کو اور پھر یہ خواجہ سرا لوگوں کو بلاتے ہیں جی، یہ بھی حرام ہے جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حدیث مبارکہ ہیں جی، آپ نے فرمایا جس جگہ پر گانا بجایا جاتا ہے جی اس جگہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے جی۔ حضرات محترم شادی کے موقع پر اگر آپ نے کرنا ہے تو ختم پڑھا دیں جی، درود شریف پڑھا دیں جی، محفل میلاد کرا دیں جی، نعت خوانی کا پروگرام کروا دیں جی، لیکن اس طریقے سے گویوں کو یا لوگ ان کو بلا کر ان کے اوپر پیسے پھینکنا جی، یہ بالکل غلط ہے جی، یہ حرام ہے جی۔ یہ پیسے جو لگ رہے ہیں یہ سب کے سب حرام ہیں، اور ان کی وجہ سے پھر ان برکت بھی نہیں ہوتی جی۔ ہر وہ کام کریں جس کی شریعت نے اجازت دی ہے اور شریعت کے مطابق ہی اپنی خوشی منائیں جی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہود جو ہے وہ خوشی کے دن مناتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے جی تو آپ نے کیا فرمایا کہ ہمارے لیے خوشی کے دو دن ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ جی۔ اسلام نے خوشی بھی دی ہے ہمیں جی، غمی منانے کا طریقہ بھی بتایا ہے جی۔ اسی طریقے سے سفر میں ایک مسئلہ بتانا چاہتا ہوں، سفر میں ایک آخری بدھ کو ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹکڑے پکائے جاتے ہیں جی، اور پھر کھانے پکائے جاتے ہیں جی، اور پھر اس کی تعویل کیا پیش کی جاتی ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا اور اس دن آپ کی صحت بالکل ٹھیک ہو گئی جی، اور آپ نے صدقہ و خیرات کرنے کا حکم دیا ہے جی۔ صدقہ و خیرات جس وقت چاہیں جی، کوئی منع نہیں ہے جی، لیکن اس دن کو مخصوص کر لینا یہ غلط ہے جی۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے آخری اس بدھ کو آپ زیادہ علیل ہوئے تھے جی، آپ زیادہ مریض ہوئے تھے جی، ہم نے اس بدھ کو اس دن کو خاص کر لیا ہے جی، تو اس کی بھی شریعت میں کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے بدھ کو روزہ رکھتے ہیں جی لوگ کچھ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن ٹھیک ہوئے تھے جی، آپ نے روزہ رکھا تھا جی، یہ ویسے روزہ رکھنا کوئی منع نہیں ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ اس دن کو یہ روزہ رکھنا یہ منع ہے جی۔ یہ شریعت میں اس کو بدعت کا نام دیا گیا ہے۔ بدعت کیا ہوتی ہے کہ وہ کام پیدا کر لیں جس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے جی، شریعت جن سے منع کرتی ہے جی۔ حضرات محترم اس طریقے سے ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اپنے دین کے اندر بنائی ہوئی ہیں جی، ان سے اعتراض کریں جی، اور ہر وہ کام کریں اگر اس کام کا پتہ نہیں ہے تو کسی عالم سے، کسی مفتی سے، حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے پوچھ لیں جی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اور خصوصی طور پر یہ میری اپیل ہے کہ رسم و رواج جو ہمارے معاشرے میں بن رہے ہیں جی، ہر آدمی کوشش کرے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ یہ ایک حافظ صاحب کا یا عالم کا کام نہیں ہے کہ آپ کو بتا دینا جی، یہ پورے معاشرے کی ایک بیماری ہے جی، پورے علاقے کی ایک بیماری ہے۔ ہر شخص جب اپنے گھر سے شروع کرے گا، کوشش کرے گا جی کہ ان رواج کو، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں جی، ہندوؤں کی طرف سے یہ رسم و رواج آ رہے تھے جی، وہ ہم نے اپنا لی ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کلمات حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین جی۔